سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں جام شہادت، یہی تو سبب ہے حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو جس حال میں اس دنیا سے جائے گا قیامت والے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ایک شخص حج پر آیا تھا اور وہ اپنی سواری پر تھا اور وہ گر پڑا اور اس طرح گرا کہ وہی انتقال کر گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی بندہ نواز ایک شخص حج پہ آیا تھا، سواری سے گرا تو فوت ہو گیا، لیکن اس کی زبان پر تلبیہ کے کلمات جاری تھے، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں سن لو، یہ جس حال میں اس دنیا سے گیا ہے لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا گیا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کو اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی زبان پر یہی کلمات جاری ہو جائیں گے۔ تو پھر کہنا پڑے گا جو جس حال میں جاتا ہے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے۔ میرا حسین سجدے میں گیا ہے، سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ تیرا اور میرا سجدہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، چند منٹوں کا ہوتا ہے، 3 تسبیحات 10 تسبیحات ہمارا سجدہ ختم، لیکن حسین کل بھی سجدے میں تھا، آج بھی سجدے میں ہے، لوگوں کے سجدے ختم ہو جائیں گے، حسین کا سجدہ قیامت تک جاری رہے گا۔ سیدنا امام حسین نے سر سجدے میں دیا، انوکھی تاریخ ہے یہ داستان۔ کوئی آگے بڑھا تو آپ کا کرتا اتار کے لے گیا، کسی نے آپ کی انگوٹھی اتار لی، شمر نے کہا ایک شخص سے جاؤ سر حسین کاٹ کے لاؤ، وہ آگے بڑھا، آقا حسین کے چہرے پر روب الجلال کو دیکھا تو واپس پلٹ آیا، ایک دوسرے سے کہا جاؤ سر حسین کاٹ کے لاؤ، وہ آیا تو واپس پلٹ کے آیا، پوچھنے والے نے پوچھا سر کیوں نہیں کاٹا؟ کہنے لگا کائنات کے اندر ایسا سونا کوئی دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے کاٹ نہ سکا۔ پھر خولی بن یزید آگے بڑھا، یہ بھی سر کاٹنے آیا، کاٹ نہ سکا۔ بدبخت یہ شمر آگے بڑھا، اس نے سر حسین کو تن سے جدا تو کر دیا، لیکن آقا امام حسین کا سر تو کاٹ لیا گیا، نیزوں پر تو جڑا دیا گیا، لیکن کربلا سے لے کر شام تک سر حسین پھر بھی رب کے قرآن کی تلاوت ہی کرتا نظر آیا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، واقعات تو بہت سارے ہیں میرے دوستو، یہ بڑی درد بھری کہانی ہے۔ سارے کے سارے سر کاٹ لیے گئے، پھر نیزوں کی انیوں پر چڑھا دیے گئے۔ ایک کتاب میں یہاں تک ہے جب یہ سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا دیے گئے اور پھر میرے آقا امام حسین کے خیموں تک یہ لوگ آئے، پھر خیموں کو لوٹا گیا، آل نبی کی پاک دامن بیبیوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، نہ کہ گرفتار کیا گیا بلکہ ان کو ننگے اونٹوں کی پشتوں پر بٹھایا گیا۔ مورخین فرماتے ہیں جب یہ کٹے ہوئے سر لے کے چل رہے تھے، پیچھے پیچھے قافلہ تھا، میرے آقا امام حسین کی وہ 4 سالہ بیٹی سیدہ زینب سے رو رو کے کہتی رہی پھپھو جان ذرا انہیں کہیے ایک بار بابا کا سر نیچے تو کر دے، میں اپنے بابا کا سر چومنا چاہتی ہوں۔ لیکن یہ بدبخت تھے جنہوں نے یہ بھی نہ کرنے دیا۔ پھر جب وہاں سے گزرے جہاں یہ کٹے ہوئے لاشیں پڑے تھے، ان بدبختوں نے اپنے مقتولوں کو تو اٹھایا، ان کو تو کفن دیا، ان کی تو قبریں بنائی گئی، ان پر تو جنازے پڑے گئے، لیکن جو حضور کے خاندان والے تھے ان کے نہ لاشیں سنبھالے گئے بلکہ وہ کٹے ہوئے تھے، ریت میں پڑے ہوئے تھے، نہ کوئی کفن کا بندوبست ہوا، نہ کوئی قبر کا اہتمام ہوا، نہ کوئی جنازے پڑے گئے، آل نبی کے جسم اسی طرح ریت میں ہی پڑے رہ گئے۔